السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے بارے میں جو چلے گا 14 اپریل سے لے کے 21 اپریل تک، 14 till 21 اپریل۔ اس ہفتے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے۔ ایک کنجنکشن ہے جو تقریباً 2011 میں یہ کنجنکشن ہوا تھا، اور اب یہ کنجنکشن جو ہے یہ ہو رہا ہے 2000 اپریل 2024 میں۔ 11 سال بعد یہ کنجنکشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا 2037 میں، اور اس سے پہلے ہوا تھا 2011 میں۔ میں بات کس کی کر رہی ہوں؟ میں جوپیٹر اور یورینس کی بات کر رہی ہوں۔ دونوں رولرز ہیں پائسس کے، اور یہ دونوں کا جو میٹ اپ ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے گراؤنڈڈ ٹورس میں۔ اب یہ جو سیلیسٹیل میٹ اپ ہے یہ جن دو پلانٹس کو انوالو کرتا ہے، اس میں سے جوپیٹر، جس کو ہم سادے اکبر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم فراوانی کا، ایبینڈنس کا، ایکسپینشن کا، گڈ فارچون کا جو پلانٹ ہے وہ سمجھتے ہیں، اور یہ اپنے فورسز کو جوائن کر رہا ہے یورینس کے ساتھ۔ یورینس کیا ہے؟ یورینس ریبیلین، ریولوشن اور الیکٹریفائنگ چینج۔ یہ دونوں جو ملاقات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں 20 اپریل کو کریں گے، اور جو تیسرا پلانٹ انوالو ہوتا ہے وہ وینس ہے، کیونکہ یہ ٹورس میں مل رہے ہیں۔ جوپیٹر، یورینس اور وینس، ان تینوں کا کمبینیشن اس ہفتے دیکھنے کو ملے گا، اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک آئی اوپننگ چینج بٹ پازیٹیو، کیونکہ جو جوپیٹر ہے یہ جس بھی پلانٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی انہانس کر دیتا ہے اس کی کوالٹیز کو۔ تو یورینس کی کوالٹی جو ہے وہ ہے ریولوشن، انقلاب، اور بغاوت، ریبیلین، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ جو رفلی 13-14 سال بعد ملاقات ہے، یہ 13-14 سال بعد ہونے والی جو ملاقات ہے یہ بہت ایونٹ فل رہے گی۔ جیسے میں آپ کو لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اس سے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہم ایک ایونٹ گیم چینجر ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں، مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو میٹ اپ ہے اس ہفتے کا، اس کو ہم فیل کر رہے ہیں اینڈ مارچ سے اینڈ اپریل تک ہم اس کو فیل کرتے رہیں گے، اس کی گونج سنائی دیتی رہے گی، الیکٹریفائنگ سڈن چینج۔ اور یہ جو انفرادی لیول ہے جو ہمارا، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے کال آف اے نیو ایرا، نئے دور کی کال بھی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اور اگر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر گئے تو وہاں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ کوئی نیا دور شروع ہوگا، ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دنیا کے بہت سارے خطوں میں آپ کو جنگ بھی دکھائی دے سکتی ہے، جنگ بندی بھی دکھائی دے سکتی ہے، اور جیسے عوام کی بات سنی جائے گی، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی بات سنی جائے گی۔ نہیں سنی جائے گی تو پھر آئے گا زلزلہ۔ یہ تھیم ہے اس ہفتے کی بیسیکلی، اور ریمیننگ اپریل کی، کہ جو لوگ چاہتے ہیں either do accordingly، اور یا پھر جاؤ، یا پھر انقلاب، اس طرح سے کوئی بات ہے۔ اور اس کو ہم آپ سمجھ لیجئے، یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اینڈ اپریل تک، مجھے لگتا ہے کہ مئی میں بھی یہ چیز جائے گی، جب تک جوپیٹر ٹرانزٹ نہیں کر جائے گا نا، جوپیٹر ٹورس سے ٹرانزٹ کر کے جیمنائی میں نہیں چلا جائے گا، تب تک یہ کنجنکشن جو ہے اس کی ہمیں گونج سنائی دیتی رہے گی، زلزلے آتے رہیں گے، اس طرح کے زلزلہ ٹائپ ایونٹس ہوتے رہیں گے، اور تبدیلیاں آتی رہیں گی ہمارے ملک میں بھی۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا کہ دو چیزیں اس سے افیکٹ ہونے والے ہیں، دو ملک بہت زیادہ، ایک پاکستان اور ایک امریکہ۔ ویسے ہم ایلائز بھی ہیں، ہم دوست بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم دونوں کے ملکوں میں تبدیلیاں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں، اور اسی طرح سے انڈیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے جو دوست انڈیا میں رہتے ہیں ان کے یہاں جو الیکشن آنے والا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ لگتا ہے کہ اس میں جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل الٹ ہوں گے، بہت جسے کہتے ہیں کہ آپ اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کے جو بھی لگتا ہے کہ اس میں بہت ڈسرپشن ہے، اور اس طرح سے جس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس طرح سے نہ ہو، بالکل ایک سرپرائزنگلی ہو اینڈ گڈ ہو اینڈ پازیٹیو ہو۔ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ سے مانگے تھے، کامنٹس مانگے تھے لاسٹ ویک کا جو میں نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا، کہ ہم نے سیگمنٹ بدل دیا، ہم نے جو ہم ایک کرتے تھے وہ ہم نے 5 کرتی ہیں، انٹرو کو الگ کر دیا ہے اور 3 سیگمنٹ بنا دیے ہیں بروج کے۔ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ شوڈ آئی کنٹینیو دس، شوڈ آئی ناٹ کنٹینیو دس؟ اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور ڈیلی وائب میں کروں گی
ڈیلی وائب میری پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن ان دنوں لاہور میں آئی ریزائڈ ان لاہور, تو میرا گلے کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے, میرے لیے مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ کرنا, لیکن جب بھی میرے لیے پاسبل ہوتا ہے میں ضرور کروں گی آپ کے لیے. سو یہ تو اب چھٹیوں کا ہفتہ ہے, پوری چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں, تو اس لیے پھر ہم اس حوالے سے تھوڑا سا آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. سو اپنے کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب پہلے 3 سائنس پر چلتے ہیں, آپ کے ویکلی جو راؤنڈ اپ ہے اس پر چلتے ہیں. اس پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایریز, ٹورس اور جیمنائی پر. اگین لاسٹ ویک کی طرح یہ ہفتہ بھی ان تینوں بروج کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیسے, اس پر ابھی آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ایریز, ہمارے ایریز دوستوں کے جو گھر ہے اس میں سے اس ہفتے اینڈ پر ٹرانزٹ کر جائے گا سن تو ٹرانزٹ کر جائے گا, آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا, لیکن ایکٹیویٹی آپ کے گھر میں کم نہیں ہوگی. آپ کے گھر میں مرکری جو ریٹروگریڈ ہے اس کا کنجنکشن ہوگا. مرکری ریٹروگریڈ ول کنجنکٹ ود وینس, اور اس کے بعد آپ کے دوسرے گھر میں یہ جو بہت زبردست قسم کی 13-14 سال بعد ایک کنجنکشن ہے جوپیٹر اور یورینس کی, وہ ہوگی آپ کے دوسرے گھر. مینس کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایسا ہفتہ ہے جہاں پر آپ کو یو کین بی پریپیئرڈ فار ابینڈنس, یو کین بی پریپیئرڈ فار لو, کنفیشن, اس طرح کی سچویشنز ہیں. لیکن آپ کو جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس ہفتے آپ کوئی کمٹمنٹ نہ کریں, آپ لوگوں سے وعدے نہ کریں. خوشی میں بھی بعض دفعہ ہم بہت غم میں, بعض دفعہ بہت خوشی میں اس طرح کے کوئی پرومسز کر لیتے ہیں جو بعد میں فلفل نہیں کیے جا سکتے. تو جب تک آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ کو لگے کہ آپ کا مائنڈ بالکل نارمل ہے, تب تک ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ, کوئی کمٹمنٹ مت دیجیے گا. پیشن اسپیچز ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو آپ کے ینگسٹرز ہیں, آپ سمجھ لیجیے آپ کے دوست ہیں یا آپ کے سے چھوٹے لوگ ہیں, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں. دھیان رکھیے گا کہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل تو نہیں ہو رہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو کنفیشن بھی بہت زیادہ سکتے ملیں گے. لوگ آ کے آپ کے سامنے اپنا جرم بھی, اپنی محبت بھی, اپنی غلطی بھی کنفیس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو ہوتا ہے نا کہ اسپینڈنگ, دوسرے گھر میں جوپیٹر اور اس کا یورینس کا کنجنکشن, اگر بہت زیادہ پیسہ آ بھی سکتا ہے تو بہت زیادہ جا بھی سکتا ہے. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. دوسرا, آپ نے اپنی ایگو کے آگے دنیا کو, آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی ایگو کے آگے دنیا جو ہے وہ سرنڈر کرے. اس کو تھوڑا اوائڈ کیجیے گا, ایگو کو انڈر کنٹرول رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے اپنا ٹائم کوشش کریں کہ آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں گزاریں جیسے ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کوئی ڈیٹاکس کیجیے, ڈیٹاکس یعنی کہ کھانے میں کلین ایٹنگ جسے کہتے ہیں, ایسی کوئی کلین ایٹنگ کیجیے, کوئی باڈی ڈیٹاکس کیجیے, یا کوئی ایکسرسائز کیجیے, کچھ کیجیے. باڈی موومنٹ, فزیکل موومنٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے ایکسرسائز کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ آپ نے, جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی زندگی میں چلے گئے تھے, آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, یا ناراضگی تھی یا دوریاں تھیں, وہ بھی اس ہفتے ختم ہوتی دکھائی دیتی ہیں. لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے یو آر گیٹنگ ٹو مچ, بہت سارا کچھ قدرت آپ کو اس ہفتے دے سکتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا ماضی کی بازگشت ہے, کوئی ماضی کے جھگڑے تھے, الجھنیں تھیں, کیس تھے, مقدمے تھے, کوئی چیز جو بہت دنوں سے آپ کو الجھا رہی تھی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی سمبولیکلی ماضی کا کیس ختم ہو جائے گا اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی اوور کمپٹیشن ہے, آپ کے اپنے دوست, آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جائیں گے. آپ کی لو وائب میں جیسے گھومنا پھرنا نظر آتا ہے, آؤٹ ڈور نظر آتا ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پر آپ کسی چیزیں مس ہینڈل ہو سکتی ہیں, گم سکتی ہیں, یا آپ بھول سکتے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر ورک کریں, اپنی ذات پر ورک کریں, اور اپنے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو اپنے اندر سے کلین کریں. کلین یور سول, یور ہارٹ اینڈ یور مائنڈ. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. دس از کلیئر کوارٹز. یہ جو پتھر ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ کلیئرٹی لاتا ہے, اور جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں پر آپ ابھی سولر ایکلپس سے, پچھلے ہفتے سولر ایکلپس سے آپ نکلے ہیں, اور مرکری ریٹروگریڈ آپ کے اپنے گھر میں ہی ہے, اور دوسرے گھر میں جو سچویشن ہے, سو آپ کی اسپینڈنگ بہت ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کی گفتگو بہت زیادہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. سو بی ویری کیئرفل اینڈ کیری دس. یہ آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتا ہے اور کلین رکھتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ٹائیگر.
A tiger that is controlled and standing. आपको अपनी एनर्जी जो है उसको कंट्रोल्ड रखना है. अगर ये टाइगर लाइन है, ये अगर लाइन आप बैठा हुआ भी हो तो वो ज्यादा बेहतर है. अ टाइगर, अ लायन जो सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, हमले वाला टाइगर नहीं आपको लेना, क्योंकि वो थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब कर देगा. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है तकदीर से लड़ने की बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर ली जाए तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है. 14 से 21 तक का हफ्ता वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वीक्स आपके लिए, 12वां घर भी और पहला घर भी. अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो था 2011 अप्रैल 2011 में ये कंजंक्शन हुआ था जुपिटर का और यूरेनस का. तो अब ये रफली 14 साल बाद आपके अपने घर में हो रहा है, और ये जो एनर्जी है ये बहुत इलेक्ट्रीफाइंग पॉजिटिव चेंज है. आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी जात जो है वो सेंटर ऑफ एवरी सिचुएशन लग रही है. लग रहा है कि आप हर चीज का सेंटर आप हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, आपकी बात, आपकी गुफ्तगू, आपकी सराउंडिंग, हर चीज आपसे इन्फ्लुएंस हो सकती है. और आपकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आई ओपनिंग पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. ऐसी तब्दीलियां जिनसे बंदे की आंख खुल जाती है, बंदा कहता है मेरे पे अल्लाह का इतना करम था और मुझे इसका पता ही नहीं था. तो इस तरह के आई ओपनिंग हो सकते हैं, और एक तरह से आप इसे न्यू इरा कह सकते हैं. आपकी जिंदगी का एक नया दौर इस कंजंक्शन के ऑनवर्ड शुरू होगा, और इस कंजंक्शन के ऑनवर्ड जो नया दौर आपकी जिंदगी में शुरू हो रहा है उसमें प्रीडोमिनेंट जो चीज है वो लव है, वो मोहब्बत है. और इस तरह से लग रहा है कि जैसे आपसे जो छोटी उम्र के लोग हैं, आपके बच्चे कह लीजिए, यंगस्टर्स कह लीजिए, यंग कॉलीग्स कह लीजिए, वो हफ्तों और महीनों के फंस के बाद या जैसे कह लें कि एंग्जाइटी के बाद चीज़ें अब अंडर कंट्रोल हो जाएंगी. अगर आपके सिंबॉलिकली आपके बच्चे अगर किसी चीज़ पर जिद कर रहे थे तो अब फाइनली इस वीक चीज़ें जो हैं वो आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगी. आपको बाहर आपके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन भी है, आपके इर्द गिर्द रिबेलियन भी है, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. बी पॉजिटिव, दिल बड़ा करिए, ज़र्फ बड़ा रखिए, और इस हफ्ते को समझिए कि ये नए दौर का आगाज़ है, और इसके जो इम्पैक्ट है वो आप आने वाले दिनों में फील करेंगे. आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम था, वो कोई भी बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे खास तौर पे तन्हाई जिसको कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी. आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि बाहर के जो लोग हैं, जो दूर परे के लोग हैं, लेट्स से सोशल मीडिया, दैट कैन कॉज ट्रबल, उससे मुहतात रहिएगा. लास्ट वीक भी यही बात थी. सोशल मीडिया की तरफ से कोई यानी कि जो लास्ट वीक की एनर्जी थी बहतान की, इल्ज़ाम की, और सोशल नेटवर्क से, वो इस हफ्ते भी आपकी नेगेटिव एनर्जी में कंटिन्यू करे. लव वाइब में फॉलिंग इन लव अगेन, और फाइनेंसेस और एजुकेशन अंडर कंट्रोल, और आपको रखना चाहिए भी. एंड यूर सॉलिड एंड यूर स्ट्रॉन्ग. जहां तक फाइनेंसेस और एजुकेशन है, आप ग्रास्प कर रहे हैं चीज़ों को स्ट्रॉन्गली. आपका मून मैसेज कह रहा है कि डिवाइन टू सरेंडर. कोशिश करें कि आप राजी बारजा रहें. जो कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ का स्क्रिप्ट लिखा है उसे एक्सेप्ट करें. आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है एनी स्टोन दैट इज ब्लू. अगर आप कोई भी स्टोन जो ब्लू कलर का है वो रख लेते हैं, लैपिस रख लेते हैं. लैपिस इज बेस्ट. दिस इज लैपिस. लैपिस इज अ बेस्ट स्टोन. अगर आप इसे सिल्वर में लैपिस अपने साथ कैरी करते हैं या पूरा हफ्ता पहनते हैं तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और वैसे भी टॉरस दोस्तों के पास लैपिस जो है इसका होना जरूरी है. आपको जिस चीज से, जिस एनर्जी से बचना है वो है ग्रीफ, गम. ये बिला वजह की कोई एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, ये जो इसको अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं, ग्रीफ के हमले से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो रखना चाहिए ग्रीन, ये जो होता है ग्रीन बटरफ्लाई बट ग्रीन इन कलर. और उसके साथ लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने इर्द गिर्द सब्ज पत्ते रखते हैं, सब्ज पत्ते या एनी, जैसे ये सब्ज पत्ता है ओनेक्स का बना हुआ या नेचुरल हो, नेचुरल ग्रीन,
تو اس طرح سے وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہیلپ فل رہتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، ایسے ہی انسان کی انا، ایگو، اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے. اپنی انا کو انڈر کنٹرول آپ نے رکھنا ہے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے جب تک 24 تک، یہ 14 to 21 ہے اپریل، تو جب تک 24 گزر نہیں جائے گی اور 24 کے بعد ایک ہفتہ جب تک مرکری کا شیڈو پیریڈ ہوگا، میں آپ کو اس میں آپ کو احتیاط کا مشورہ دوں گی، کیونکہ آپ کا رولر ریٹروگریڈ ہے، اور ریٹروگریڈ ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں، اور وہاں سن بھی ہے، راہو بھی ہے، اور وینس بھی ہے. سو وہاں پر 11ویں گھر میں اتنی ایکٹیویٹی ہے. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا وہاں گرہن بھی لگا تھا. اور اس کے بعد آپ کا 10واں گھر اور میں بھی ایشو ابھی تک موجود ہے، کیونکہ مارس اور سیٹرن قریب قریب ہے. 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا، باپ سے وابستہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا. اور آپ کا جو 11واں گھر ہے وہاں پر ہے جو مین اس سال کی کنجنکشن، مین کنجنکشن ہے جو 14 سال بعد ہو رہی ہے جوپیٹر اور یورینس کی، وہ ہو رہی ہے ٹورس میں آپ کے 12ویں گھر میں. لہٰذا 11، 12 اور 10، 10، 11، 12 یہ تینوں گھر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا اپنا گھر بھی، کیونکہ آپ کا رولر ریٹروگریڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو آپ نے اپنی ایک ڈریم ٹیم آپ بنا سکتے ہیں دوستوں کے لیے، گھر کے لیے، جہاں پر بھی آپ کو ٹیم کریٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ کو فیملی سپورٹ چاہیے، جو چاہیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کوئی اسپرچول منزل کر رہے ہیں یا آپ اسپرچول لائن کے بندے ہیں تب تو بہترین ہے. نہیں بھی ہیں تو اس ہفتے کوشش کریں آپ میڈیٹیٹ کریں، میڈیٹیشن میں وقت گزارے، عبادت میں گزارے، کیونکہ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے اس ہفتے. آپ کی یونیورس کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، رب کے ساتھ جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے سمجھ لیجئے کئی ہفتوں سے اگر کوئی گھر کے مسئلے مسائل تھے، جیسے گھر میں کوئی انزائٹی یا گھر کی کوئی پریشانی، تو اس ہفتے وہ بھی ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کو اپنے اندر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اینگزائٹی سے بچانے کی ضرورت ہے، اور غلط فیصلے کرنے کی اور غلط لوگوں سے غلط امیدیں لگانے سے بچنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگوں سے امید لگا لیں جو اس قابل ہی نہ ہو، کہ جن پر ایک جملے کا ٹرسٹ نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ ان پہ بہت بڑا ٹرسٹ کریں. سو بی کیئرفل آن دیٹ. اس کے بعد ابھی بھی آپ کا 10واں گھر جو ہے وہاں پر آپ کو ریش ڈیسیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی فادر کا گھر جو ہے، باپ کا، اسٹیٹس کا، ریپوٹیشن کا، کاروبار کا، مردوں کا، آپ کی زندگی میں موجود تمام مردوں کا، وہاں پر بھی ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حالات انڈر کنٹرول رہیں، اور آپ اپنی ذات کو انڈر کنٹرول رکھیں اور اپنی زبان کو انڈر کنٹرول رکھیں. کوشش کریں کہ جو آپ نے سوچا ہے وہ کہنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھا دیجئے کہ جو سوچا ہے یا جو فیل کیا اس کو کہنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. اس کی احتیاط کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. فی الحال آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ بہت سارے نامکمل کام مکمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز، آپ کو جو بھی چیز بادر کر رہی تھی، ٹارچر کر رہی تھی، وہ اس ہفتے آپ کی زندگی سے خود بخود ذلیل و خوار ہو کر نکل جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی کا کوئی کیس دوبارہ کھل جائے. آپ کی لو وائب میں وش کارڈ ہے، وش فلفلمنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی خواہش بالکل ویسے ہی پوری ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کیجئے، اور یہ پلان کر کے اس کا اسکیجول بنا کر اس کے ساتھ کیجئے. اور اس جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بجٹ بنا لیتے اور پھر اسے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اس طرح سے وہ چیز لیک کر رہی ہے، اس کی ضرورت ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی خواہش کی تکمیل بہت قریب ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ جو ہے ہمارے جیمنائی دوستوں کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ ہمارے جیمنائی دوست مینٹلی کام نہیں ہوتے، پرسکون نہیں ہوتے، کسی نہ کوئی سوچ انہیں بے چین رکھتی ہے. جو یہ ایمیتھسٹ ہوتا ہے یہ اس بے چینی کو کم کرتا ہے. سو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ایک پرماننٹ ایمیتھسٹ آپ کے پاس ہو، لیکن اس ہفتے تو ضرور ہو، خاص طور پر جب تک آپ کا رولر ریٹروگریڈ ہے. آپ کا جو وہ ہے
لکی جو چارم ہے, جو لکی انرجی آپ کی اس ہفتے کی ہے, دیٹ از اے بیئر. ریچ جس کو کہتے ہیں, بیئر از یور لکی چارم. اور یہ جو بیئر ہے یہ اسپرٹ اینیمل ہے, اور یہ اپنے ساتھ, یہ بھی اپنے ساتھ سکون لے کر آتا ہے. یہ اسٹیبلٹی کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سمبل ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ انسانوں سے امیدیں لگا کر شکوے خدا سے نہیں کرتے, خدا سے امید لگاؤ اور وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. اپنے سارے غم گلے شکوے اپنے رب سے بیان کرو.